بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خواجہ احمد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹائمز پاکستان. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ کشمیر کی سیاست اور کشمیر کے آنے والے الیکشنز ہیں. ریاست آزاد جموں کشمیر کے اندر جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشنز کی وجہ سے ماحول گرم ہو چکا ہے، اور اس گرم سیاسی ماحول کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب حیدر حیات خان صاحب. آپ گلوبل ٹائمز پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں اور پاکستان کے بہت فیمس براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں جو کشمیر اور کشمیر سے جڑے ہوئے تمام معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. حیدر حیات خان صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. خواجہ صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. خان صاحب ڈائریکٹ ہم اگر آتے ہیں اور ایشو پہ بات کرتے ہیں تو آپ کشمیر کی سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ذرا ہمارے آڈینس اور ویورز کے لیے کشمیر کی اسمبلی اور کشمیر میں ہونے والے الیکشنز اور ان پہ جو کشمیریوں کی کشمیر میں جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کی سیٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے آڈینس اور ویورز کو ایجوکیٹ کریں. خواجہ صاحب کشمیر کے الیکشنز پاکستان کے الیکشن سے بہت مختلف ہیں. جو ہم لوگ پاکستان میں جو انتخابات کے دوران جو سب کچھ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا مختلف چیزیں ہیں کشمیر کے اندر. لیکن جب سے یہ جو کچھ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری، انہوں نے ڈائریکٹلی کشمیر میں پلے کرنا شروع کر دیا، تب سے کشمیر کا سیاسی ماحول تھوڑا سا پاکستان کی طرح کا ہو گیا. اگر ماضی میں دیکھیں تو کشمیر میں ہمیشہ بڑی جماعتیں وہ رہی ہیں جو کشمیری اوریجن کی جماعتیں تھیں. مسلم کانفرنس میں نام لوں گا جو کشمیر کی سب سے بڑی جماعت رہی ہے. بار بار اقتدار میں مسلم کانفرنس آئی. اس کے بعد جب یہ ٹرینڈ چلنے لگ گیا کشمیر کے اندر کہ جو مرکز میں پاکستان میں جو حکومت ہوتی تھی وہی گورنمنٹ سیٹ اپ جو ہے وہ کشمیر میں اس کی فارمیشن ہو جاتی تھی. اب گزشتہ چند سالوں سے گزشتہ چند انتخابات جو کشمیر کے ہیں وہ اسی طرح ہوئے کہ جو مرکز میں ووٹ جس پارٹی کا پاکستان کی جس بھی جماعت کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی ہو، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی، جس طرح ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم رہے آزاد کشمیر میں. پھر مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آ گئی. اب مرکز میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اچھا، تحریک انصاف، اچھا جو موجودہ الیکشنز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا اسمبلی اور ووٹر ٹرینڈ اور ووٹر کتنا ایجوکیٹڈ ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. کشمیر میں اس دفعہ انہوں نے سیٹس انکریز کی ہیں. جو ٹوٹل جن سیٹس کے اوپر انتخابات ہوں گے وہ ہیں 45 سیٹس. اگر ہم پچھلے الیکشنز کی بات کریں تو تقریباً 35 سیٹس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی تھی. اس وقت 49 سیٹس کا ٹوٹل ان کی اسمبلی تھی جس میں جو ہے وہ مخصوص سیٹیں بھی شامل تھیں. 35 سیٹس ان میں سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے جیتی تھیں. 2 سیٹس جماعت اسلامی کی تھیں جو کولیشن میں تھی گورنمنٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ. اسی طرح اپوزیشن کے اندر جو سب سے بڑی پارٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. دوسرا نمبر مسلم کانفرنس کا اور پاکستان تحریک انصاف کا تھا. پیپلز پارٹی کی 5 سیٹیں تھیں، مسلم کانفرنس اور پاکستان تحریک انصاف کی 3 سیٹیں تھیں. اور ان دونوں نے کولیشن میں اتحاد کے ساتھ الیکشن جو ہے وہ لڑا تھا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی. اس کے بعد جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی 1 سیٹ تھی اور 1 سیٹ جو تھی وہ آزاد جو رکن تھے وہ منتخب ہوئے تھے. تو ٹوٹل 37 ممبرز جو تھے وہ گورنمنٹ میں تھے اور تقریباً 12 ممبرز جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھے. انٹرسٹنگلی چونکہ پیپلز پارٹی اور دوسری جانب پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس تھے، مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کا اتحاد تھا. 5 سیٹس پیپلز پارٹی جیتی تھی. تو یہاں پہ یہ ہوا کہ سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں جو مسلم کانفرنس کے ہیڈ ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے نامینیٹ ہوئے، لیکن آزاد ممبر نے بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا اور جو پوزیشن بنی وہ یہ بنی کہ 6 ووٹ برابر ہو گئے. تو اسپیکر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق تھا انہوں نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، جس کے بعد اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے گزشتہ اسمبلی کے اندر. اب جو حالات ہیں، اچھا دوسرا ووٹر ٹرینڈ کشمیر کے اندر جو اس وقت 33 سیٹس ایسی ہیں جو آزاد کشمیر میں جو الیکشن کنٹیسٹ ہوگا. آزاد کشمیر سے آپ کا ریاست آزاد کشمیر میں ریاست آزاد کشمیر و جموں کی 6 سیٹس الگ ہیں. جی، جموں کی 6 سیٹس الگ ہیں اور 6 سیٹس جو ہیں وہ ویلی کی ہیں. اچھا ان میں کیا ہوتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے ویورز بیسکلی آزاد کشمیر کا جو پورا علاقہ ہے اس کو انہوں نے سیگریگیٹ کیا کچھ سیکشنز کے اندر.
جو مین ان کا علاقہ ہے وہاں پہ 33 سیٹس ہیں جن کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ ہوگا. 6 سیٹس ہیں جو جموں کے جو لوگ مائگریٹڈ ہیں ان کو انہوں نے 6 سیٹس جو ہیں وہ ان کی ہیں. اسی طرح 6 سیٹس جو ہیں وہ ویلی کی ہیں, اور اس میں جو اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے آزاد کشمیر کی جو پاکستان میں بھی جی لیکن جو یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں, تو یہاں پر جس طرح لاہور میں بھی الیکشن کنٹیسٹ ہو رہا ہے, اسی طرح نارووال کے اندر, گجرانوالہ کے اندر, اسی طرح پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جہاں جہاں پر کشمیری آبادی ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ایک حلقہ بنا کے تو یہاں پہ انہوں نے they have the right to vote. جی بالکل. اچھا وہ پاکستان کے لیے بھی ووٹ کرتے ہیں, پاکستانی الیکشنز میں بھی اور کشمیر کے الیکشنز میں بھی, لیکن پاکستانی جو ہیں وہ صرف پاکستان کے الیکشنز میں, وہ کشمیر کے الیکشنز میں ووٹ نہیں کر سکتے. اینی ویز یہ ٹوٹل 45 جو ہیں سیٹس ہیں جن کے اندر مختلف کینڈیڈیٹس کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اب جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے. آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ 75% سے بھی زیادہ ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جس کو الیکٹ کرتے ہیں وہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی کو ان پڑھ آدمی ہے اس نے الیکٹ کر دیا. وہ پڑھی لکھی کمیونٹی الیکٹ کرتی ہے, اور شاید ان کو چونکہ نظر آتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہوگی وہ فنڈز چونکہ دیتی ہے, اس لیے ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ ہمارے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام رک نہ جائیں, کیونکہ ہیلی ایریاز ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام بار بار ایک ہی سڑک کئی دفعہ بنانی پڑ جاتی ہے. تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ ووٹ کرتے ہیں اس پارٹی کو جو پاکستان کے اندر وفاق میں بیٹھی ہوتی ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ حالات ہیں اس وقت کشمیر کے اندر. جس طرح آپ نے ابھی خان صاحب بڑی اچھی طرح ایلیبوریٹ کیا کہ کشمیر کے اندر ایک ٹرینڈ ہے الیکشنز میں جو پچھلے کچھ دہائیوں سے آبزرو کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ٹرینڈ آبزرو ہوگا؟ اس وقت جو میجر سیاسی عناصر ہیں ان کی کشمیر کے اندر کیا پوزیشن ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا, ماضی کے انتخابات میں کیا ہوتا ہے, جب سے یہ ٹرینڈ بنا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ پاکستان میں ہے اسی کو ووٹ کرنا ہے, کیا ہوتا تھا کہ پوری کی پوری کیبنٹ اٹھ کے دوسری پارٹی میں چلی جاتی تھی. جو پہلی مطلب ایک آدمی آج پیپلز پارٹی میں, اگلے الیکشنز میں وہ نون لیگ میں, اگلے الیکشن میں اس الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے. جو بھی پاکستان کے اندر حکومت ہے وہ اسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیتے تھے اینڈ پہ, پورا ٹینیور انجوائے کرتے تھے, اس کے بعد اینڈ پہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیتے تھے. اس دفعہ کیا ہوا کہ اتنا نمبر اچیو نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے. کوشش انہوں نے کی, مجھے صغیر چغتائی مرحوم صاحب کا یاد ہے, مسلم کانفرنس سے وہ الیکٹ ہوئے اور ان کو پھر پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے جبراً ان کو تحریک انصاف ان کو جوائن کروائی گئی. بعد میں وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکی جتنا ماضی کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی تھی, اور نہ اتنی نمبر کیبنٹ کا وہ اپنے پارٹی میں لے کے آ سکے. لیکن کچھ لوگ خواہش مند تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو جانا چاہتے تھے تحریک انصاف کے اندر, لیکن شاید وہ کچھ چیزوں کے انتظار میں تھے. بہت پیسہ چلا ہے اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشنز میں, تو شاید وہ کچھ انتظار میں تھے اور وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے اور پاکستان تحریک انصاف انہوں نے جوائن نہیں کی. اب یہ جو آپ نے بات کی کہ اس دفعہ کیا ہوگا, اس دفعہ دیکھیں تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت 2 لیڈرشپس ہیں جو آزاد کشمیر میں مین تحریک انصاف کو دیکھ رہی ہیں, جو پاکستانی لیڈرز ہیں ان کو ہٹ کے. اب وہ 2 لیڈرشپس کون سی, ایک تو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں, ایک بڑے بزنس مین ہیں, دوسری ہے بیرسٹر سلطان محمود صاحب, فارمر پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے, بڑے پولیٹیکل فیس ہے آزاد کشمیر کا بیرسٹر صاحب جو ہیں. اب بیرسٹر صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. سملرلی سردار تنویر الیاس صاحب وہ بھی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سردار تنویر الیاس صاحب کو فائنلائز کر لیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف میجورٹی سیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سردار تنویر الیاس صاحب کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنانے کے لیے انہوں نے پورا ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا اور لوگوں کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے. اچھا اس میں ہوگا کیا جی دیکھیں, اگر آپ کی اس اب تک کا جو آپ کا انالیسس ہے, اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کشمیر کے؟ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کشمیر گئے ہوئے تھے تو مجھے بیرسٹر سلطان محمود صاحب وہاں پہ نظر نہیں آئے. وہاں پہ سردار تنویر الیاس صاحب موجود تھے, بیرسٹر سلطان محمود صاحب موجود نہیں تھے. اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب اگر پارٹی کو ڈاج کرتے ہیں, کیونکہ وہ ماضی میں شروع سے تحریک انصاف میں نہیں رہے, اگر وہ ڈاج کرتے ہیں, وہ کہ آخری الیکشنز بھی بیرسٹر صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں تھے, اگر بیرسٹر صاحب ڈاج کرتے ہیں تو میرپور والے علاقے سے ڈسٹرکٹ سے جتنی بھی سیٹس تحریک انصاف جیتتی ہے, وہ 1 ہو, وہ 2 ہو یا 3 ہو,
وہ سیٹس ڈیمیج کریں گی پاکستان تحریک انصاف کو, اور وہ گورنمنٹ فارمیشن کے اندر بھی تحریک انصاف کو تنگ کر سکتی ہیں. گو کہ الٹیمیٹلی اگر تحریک انصاف کے نمبر زیادہ ہوں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. بہرحال ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں بے انتہا پیسہ لگایا جا رہا ہے, اور سردار تنویر الیاس صاحب نہ صرف اپنے حلقے میں بلکہ تقریباً ہر حلقے کے اندر وہ پیسہ لگا رہے ہیں. آپ نے بڑا اچھا پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کو واضح کیا. اب اگر آگے بڑھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کی کیسے پوزیشن دیکھتے ہیں؟ اس کی سیاسی سٹینڈنگ اس وقت ریاست آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں کیا ہے؟ اچھا, پیپلز پارٹی ایک اچھی پوزیشن پہ ہے, کیونکہ یہاں پہ شاید لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ وہ پوزیشن نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی بہرحال آزاد کشمیر کے اندر ایک اچھی پوزیشن پہ ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ فیکٹر جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ ہے مسلم کانفرنس. مسلم کانفرنس اس وقت آزاد کشمیر کی لوکل سب سے بڑی جماعت ہے, اور مسلم کانفرنس کا اسی طرح ووٹ ہے جس طرح یہاں پہ کسی زمانے میں جماعت اسلامی کا ووٹ ہوا کرتا تھا. ہر حلقے میں بے شک جماعت اسلامی سیٹ نہ جیتتی تھی, لیکن جماعت اسلامی کے 10-12 ہزار ووٹ ہر حلقے سے نکلتے تھے. اسی طرح مسلم کانفرنس کا آزاد کشمیر میں کے ہر حلقے میں ووٹ ہے, کیونکہ ایک لوگوں کی ایموشنل افیلیشن ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. دوسرا, جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کشمیر میں گئے تھے اس وقت انہوں نے کشمیر میں اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر میری جماعت مسلم لیگ ہے, کشمیر میں مسلم کانفرنس میری جماعت ہے. اور 1946 کے جو الیکشنز تھے اس وقت غالباً 21 ٹوٹل ممبرز تھے آزاد کشمیر اسمبلی کے, 21 میں سے 21 ممبرز مسلم کانفرنس کے جیتے تھے. تو مسلم کانفرنس بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ چونکہ ان کی 3 ٹوٹل جو لوگ تھے وہ کامیاب ہوئے تھے, جن میں سے ایک صغیر چغتائی صاحب تھے جو جن کی ایک پکی سیٹ تھی جنہوں نے جیتنا تھا, ایک سردار عتیق احمد خان صاحب. اب آگے سردار صغیر چغتائی مرحوم, وہ تو چونکہ اب ایک تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے, سیکنڈلی ان کا انتقال ہو گیا, ایک تو سردار عتیق صاحب والی سیٹ. دوسرا ابھی جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ تقریباً کوئی 5-6 سیٹس جیتنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت, جس میں ایک سیٹ ویلی کی بھی ہے. اچھا, وہ 5 سیٹس اگر مسلم کانفرنس جیت جاتی ہے تو ابھی چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے سردار عتیق احمد خان صاحب کی. اب اس ملاقات کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہوئی, البتہ پوسٹ الیکشن الائنس جو ہے اس کی فارمیشن ہوگی کہ اگر گورنمنٹ فارمیشن وہ اکٹھے مل کے کریں گے. تو اگر گورنمنٹ فارمیشن مل کے وہ کرتے ہیں تو مسلم کانفرنس یقینی طور پہ بڑا اہم کردار اس کے اندر ادا کرے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اہم سیٹس جہاں پہ اس وقت مسلم کانفرنس کی پوزیشن مضبوط ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دیکھے اس چیز کو کہ ہم نے واقعی گورنمنٹ بنانی ہے, گورنمنٹ فارمیشن میں جانا ہے اور سیریس ہیں, تو ان کو ان سیٹس کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹس پہ ڈرا کر کے جن سیٹس میں مسلم کانفرنس مضبوط ہے مسلم کانفرنس کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ ایک نیچرل الائنس جو ہے وہ تحریک انصاف کا مسلم کانفرنس سے ہی بنتا ہے. نہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں پہ الائنس کر سکتی ہے, نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ, کیونکہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ بہرحال وہاں پر ابھی جو صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز آئے گی. اگر پہلے نمبر پہ تحریک انصاف ہوگی تو دوسرے پہ پی ایم ایل این ہوگی. کوسچن آپ کو اس طرح سے فریم کرنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے مریم نواز جو کہ کشمیر کے دورے پہ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ الیکشن میں وہاں پہ مختلف جگہوں پہ تقاریر جو ہیں وہ کر رہی ہیں, اور اس سے وہاں پہ ماحول جو ہے سیاسی وہ اور گرم ہو رہا ہے. تو اس میں مسلم لیگ نواز کی آپ پوزیشن کو کس طرح انالائز کریں گے کہ وہ اس سیاسی ماحول کے اندر کس طرح فٹ ان ہوگی؟ خواجہ صاحب دیکھیے, مسلم لیگ نواز نے 35 سیٹس گزشتہ انتخابات میں ان کی سیٹس تھیں, جو ایک بہت بڑا نمبر ہے, مطلب 35 آؤٹ آف 49 ٹوٹل ان کی سیٹس تھیں, اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. سیکنڈلی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح پاکستان میں چونکہ ڈیلیور نہیں کر سکی جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے لوگوں سے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے. ایک یہ چیز لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے آزاد کشمیر کے. پرفارمنس ہے جو انڈر کوسچن, اس کا پرفارمنس کا انڈر کوسچن ہونا ہے, اس کی امپلیکیشنز وہاں پہ ہمیں نظر آئیں گی الیکشن. جی بالکل, کیونکہ میں ابھی جب کشمیر وزٹ کیا, میں نے کچھ عرصہ قبل میں لوگوں سے پوچھا تو وہ لوگ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھے. سیکنڈ, ٹکٹس کے معاملے پہ جو 2018 کے انتخابات میں یہاں کے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوا تھا
کہ انہوں نے ان لوگوں کو ووٹس ٹکٹس دیں جو پارٹی سے جن کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا, جو رات کے اندھیرے میں پارٹی میں اور اگلے دن پتہ چل گیا کہ ان کو پارٹی ٹکٹ مل گیا. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر یا کچھ پیسے والوں کو ووٹس ٹکٹس دیے گئے ہیں, اور یا پھر ان کو ٹکٹس دیے گئے ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے کچھ نہیں کیا, جو ایکچوئل پارٹی ورکر تھا میجورٹی اس کو اگنور کیا گیا. تو یہ چیز وہ الیکشن ڈے پہ 25 جولائی کو یہ واضح طور پر نظر آئے گی. تو یہ ایک چیز ہے جو تحریک انصاف کو بری طرح وہاں پہ تنگ کرے گی. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا مسلم لیگ نواز کو. اگر انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں ڈیلیور نہیں بھی کیا, گو کہ انہوں نے تھوڑا بہت کام کروایا, لیکن اگر اس حد تک وہ پرفارم نہیں بھی کر سکے تو پاکستان تحریک انصاف کی ادھر پرفارم نہ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ مسلم لیگ نواز کو ملے گا, وہ مسلم کانفرنس کو ملے گا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا. اچھا خان صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے کشمیر کی سیاسی صورتحال کو جو ہے ہمارے ویورز کے لیے واضح کیا. اب آخر میں آپ سے آپ کی پرسنل رائے جانتا ہوں کہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں آگے گورنمنٹ کا آؤٹ لک کیسا ہوگا, کون گورنمنٹ بنا سکتا ہے؟ اچھا, یہ بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جو پاکستان یا کشمیر کے الیکشنز کا جو ماضی رہا ہے, جو مستقبل جو ماضی میں ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں, اس وقت حالات تھوڑے سے مختلف ہیں, جس کے فیکٹرز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پارٹی کے ایکچوئل لوگوں کو اگنور کیا گیا, یہاں پہ پرفارم نہیں کیا گیا, اس طرح الیکٹیبلز توڑے نہیں جا سکے, زیادہ پیسے والے لوگوں کو ٹکٹس دیا جن کا حلقے میں انٹریکشن ہی لوگوں کے ساتھ نہیں تھا. اچھا, دوسری طرف کیا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, وہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ووٹ دینا ہے جو پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ ہے, تاکہ ہماری ڈیولپمنٹ نہ رکے. ہمارے آڈینس کے لیے ایک لائن کے اندر آپ کس کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں ریاست جموں آزاد کشمیر کا؟ کس کو دیکھ رہا ہوں جی, میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے شاید سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم ہوں گے, لیکن اس کے لیے تحریک انصاف کو مسلم کانفرنس کے ساتھ ابھی بھی کوئی پراپر الیکشن جو کیمپین ہے آگے کی, جو کچھ دن رہتے ہیں, وہ ڈیزائن کرنے پڑیں گے, اور اس کے بعد ہی کچھ ایسی صورت بن سکتی ہے کہ کلیئر ہو جائے پوزیشن سردار تنویر الیاس صاحب وہ وزیر اعظم. خان صاحب ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے اور اپنا انالیسس شیئر کرنے کے لیے. آڈینس, آج کے پروگرام کے لیے اس نوٹ سے ہم اجازت چاہیں گے, اور مور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ٹائمز پاکستان. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.